اگر آج ہم نے اپنے ایمان کا سودا کیا، خدا پاک کی قسم مرنے کے بعد کی زندگی اتنی بدترین زندگی ہوگی کہ اس زندگی سے پر افسوس کے علاوہ انسان کو کچھ نہیں ہوگا، مگر اس وقت کا افسوس انسان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب کفر اور شرک اور گناہوں کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں انسان کو مبتلا کیا جائے گا تو اس وقت وہ کہے گے لو ان لنا کرۃ فنکون من المحسنین، ہائے کاش کہ دوبارہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیا جائے اور ہم اچھے اعمال کر کر آئیں۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا نہ زمین باقی رہی، نہ سورج اور چاند باقی رہا، نہ آسمان ہے، نہ گلیکسی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کس زمین پر جا کر تم اب دوبارہ اپنی زندگی گزارو گے؟ یہ ایک ہی زندگی ملی ہے، 60-70 سالہ زندگی، اسی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے، اسی زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اسی زندگی کے تمام چیلنجز کا مقابلہ کر کر ایک خالق اور مالک کی رضامندی کے لیے اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دینا ہے۔ اگر اپنی ہمیشہ کی زندگی کی ہمیں کامیابی چاہیے تو، اور اگر نہیں کامیابی چاہیے تو انسان کے لیے اس سے زیادہ خسارے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے علماء نے اتنا لکھا ہے، ابھی مولانا اکرم ندوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے الوفا فی اسماء النساء، 50 جلدوں میں عربی میں ان تمام عورتوں کے حالات لکھے ہیں جو محدثہ اور فقیہہ تھی۔ 10,000 سے زیادہ عورتوں کے حالات آپ نے جمع کیے ہیں 50 والیومز میں عربی زبان میں۔ اگر اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو شاید 100 والیوم میں ہوگا، جس میں 10,000 سے زیادہ محدثہ اور فقیہہ اور عالمہ اور فاضلہ عورتوں کے حالات لکھے ہیں، مگر پڑھنے والا کون ہے؟ لکھنے والے تو ہیں مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے 400 باکمال خواتین، کہ خواتین کون سی باکمال خواتین تھی مسلمان جنہوں نے کب کس موقع پر کیا رول ادا کیا، ہم اپنے بچوں کے سامنے اسے پیش کریں، اپنے گھر کے اندر میں حیات المسلمین کی تعلیم کرے، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرے، اپنے گھر میں بہشتی زیور کی تعلیم کرے، ہم اپنے گھر میں صحابیات کی سیرت کو اپنے گھر میں پڑھ کر سنائے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قصہ اور اسٹوری یہ ایسی چیز ہے جو بچوں پر اور بڑوں پر سب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے سب سے زیادہ قصوں کو بیان کیا ہے۔ کبھی قرآن حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتا ہے، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کے، کبھی حضرت موسیٰ، کبھی حضرت عیسیٰ، تو حضرت ابراہیم، 24 سے زیادہ انبیاء کے قصے اور ان کے علاوہ بے شمار اقوام کے قصے جو قرآن بیان کرتا ہے، وہ اسی لیے بیان کرتا ہے کہ اسٹوری یہ انسان کے اوپر سب سے زیادہ اثر کرنے والی چیز ہے۔ آج دنیا میں جو فلمیں بنائی جاتی ہے، جو سیریل بنائے جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جھوٹی کہانی لکھتے ہیں یہ، اور اس جھوٹی کہانی کو فلمایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو ریئل میں اتنی کہانیاں اور اتنے قصے موجود ہیں جو حقیقت ہے، جس میں جھوٹ کی ذرہ برابر بھی کوئی آمیزش نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم ایسی غلط چیزوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ مفتی ابو لبابہ صاحب نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے خواتین کا دینی معلم، وہ ایک ہی کتاب ہے، اس کتاب کو بھی اگر کسی عالمہ سے اچھی طرح سے پڑھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا دین سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں عقائد کو پہلے بیان کیا، اس کے بعد تجوید کو، قرآن کو کیسے پڑھنا اسے بیان کیا، اس کے بعد مسائل کو، اخلاق کو، آداب کو، تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، دنیا کو ہم نے دیکھا ہے، یہ دنیا ہلاکت اور تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور اس ہلاکت اور تباہی کی طرف جاتی ہوئی اس دنیا کے ہمیں رنگینیوں سے متاثر نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں اللہ نے ایمان اور اسلام جیسی جس نعمت کو اور جس جوہر کو اور جو قیمتی اللہ رب العزت نے خزانہ عطا کیا ہے، اس خزانے کی حفاظت کرنا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانیاں ہم کو دینا ہے، اپنا وقت اس کے پیچھے ہمیں کھپانا ہے، اور اس کے لیے اپنے سے جو ہو سکے کرنا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو قرآن، آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں 90% 80% عورتیں گھروں میں نماز نہیں پڑھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی زندگی میں کوئی خیر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا اللہ کے حقوق میں جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔
اگر نماز ہی آپ کی صحیح نہیں ہوگی تو آگے دوسرا سوال کیا ہی نہیں جائے گا اور سیدھا انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اور آج کی تعلیم اور آج سیریلوں میں جو چیزیں بتائی جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے یہ دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، مرنے کے بعد جو ہونا ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عقل مند اسے کہا جاتا ہے جو اپنی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، اس لیے کہ یہ زندگی تو ختم ہو رہی ہے، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان جہنم میں موت کی تمنا کرے گا، مگر حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو موت کو دمبے کی شکل میں جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا اے اہل نار تم ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وہ چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے ہمیں تو موت چاہیے مگر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اہل جنت کو کہا جائے گا اے اہل جنت تم ہمیشہ جنت میں رہو، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئیں گے۔ تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑیں گے اور کہیں گے ہم اتنی اچھی جنت کو چھوڑ کر اور کہاں جائیں گے۔ تو اس لیے اپنی اس جنت کو بنانے کے لیے اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے کردار کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بہترین مربیہ بنانا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کوشش اور فکر کرنی پڑے گی۔ اللہ کا نظام ہے اس دنیا میں کہ اگر محنت اور کوشش کرو گے تو اللہ ضرور عطا فرمائے گا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور اگر محنت اور کوشش نہیں کریں گے تو اچھی سے اچھی چیز بھی اس دنیا میں تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس لیے فتنوں کے اس دور میں اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں، قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز اس کا اہتمام کریں، اپنے عورتوں کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں۔ بہت ساری عورتیں نماز پڑھتی ہے مگر دین کہ بھائی ایام چل رہے ہیں اس بہانے سے بھی بہت ساری نماز کو گول کر دیتی ہے، مگر یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں، اللہ کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں۔ یعلم السر و اخفا، وہ سب کچھ جانتا ہے، آپ جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، آپ کے دل کے راز کو جانتا ہے، آپ کے دل میں کیا اور آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ان ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ اگر آج بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو رکھا جائے گا تو کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ اللہ یہ کیسا حساب و کتاب میرے سامنے ہے، کوئی چھوٹی بڑی چیز میں نے زندگی میں کی ہو اور وہ اس میں موجود نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ دنیا میں ہر انسان کے ہر عمل کے اوپر چار چیزوں کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا کہ اس دن انسان کی جو زبان بہت بولتی ہے وہ زبان نہیں بولے گی، تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ بولیں گے کہ انہوں نے کیا گناہ کیے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے پاؤں کے ذریعے سے کیا گناہ کیے۔ جس عضو سے گناہ کیے ہوں گے وہ عضو اللہ کے سامنے تکلم کر کر کہے گا کہ اس نے اتنی مرتبہ چوری کی، اس نے اتنی مرتبہ خیانت کی، اس نے اتنی مرتبہ بد اخلاقی کی، اس نے اتنی مرتبہ بد زبانی کی۔ جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر انسان نے گناہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ قرآن خود بیان کرتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اس دن جس زمین پر آپ نے گناہ کیے ہوگے وہ زمین بھی گواہی دے گی اور منکر نکیر بھی گواہی دیں گے۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 15ویں پارے میں بیان کیا ہے کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ ہم نے ہر انسان کے ساتھ ایک ڈرون لگا رکھا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، قرآن کریم نے کیا کہا، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کہ ہر انسان کے ساتھ ہم نے اس کی گردن میں طائرہ ڈال رکھا ہے۔ تو جب دنیا میں نیا ڈرون آیا، ڈرون کیمرہ جب آیا تو ڈرون کیمرہ آیا اس وقت میری اس آیت کریمہ پر تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچا تو میں کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ میں نے کہا کہ قرآن نے عجیب تعبیر استعمال کی۔ قرآن کہتا ہے کل انسان الزمناہ طائرہ، کہ ہر انسان کے ساتھ ہم نے ایک طائرہ لگا دیا ہے۔ اب طائرہ کی اگر آپ عربی ڈکشنری میں جا کر اس کا معنی دیکھیں گے تو اس کے معنی آتے ہیں اڑنے والا۔
تو میں نے کہا ہاں، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہم نے ایک ڈرون لگا رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کہیں بھی جاؤ، ڈرون اوپر سے آپ کے ہر منظر کو کیچ کرتا ہے۔ اب جب کیچ کرتا ہے تو وہ ریکارڈ کرتا ہے، اور جب کوئی چیز اوپر سے منظر کشی اس کو کیچ کیا جاتا ہے تو کچھ بھی چھوٹتا نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر میں آ جاتی ہے۔ لہذا اس بنا پر ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت کو کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بغیر ڈرون کے بھی ڈرون کے سسٹم چلا سکتا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ لہذا ہماری ہر چیز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے اتنی خوبصورت کائنات، اللہ نے اتنی حیرت انگیز کائنات، اس کو ایسے ہی نہیں بنایا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، آسمان اور زمین میں کسی چیز کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا ہے، بلکہ ہر چیز کو مقصد سے پیدا کیا ہے، اور انسان کو بھی عظیم مقصد سے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضامندی کا حصول اور اللہ کی عبادت کرنا، انسانوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ لہذا اس بنا پر میں آپ حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ دین کا علم سیکھیں، آپ نمازوں کا اہتمام کریں، آپ روزوں کا اہتمام کریں، آپ اپنے گھر کے اندر میں تعلیم کا انتظام کریں۔ ایک گھر میں اگر عورت سدھر جاتی ہے تو وہاں پر شوہر بھی سدھر جاتا ہے، بیٹے بھی سدھر جاتے ہیں، نواسے اور پوتے بھی سدھر جاتے ہیں۔ ایک عورت کی اصلاح سے نسلوں کی اور بہت ساری بڑی جماعت کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لہذا اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری عورتیں اس چیز کو سیریس لے۔ ہم اپنے میک اپ اور اپنے موبائل اور اپنے قیمتی دنیا کی بیکار چیزوں پر فوکس کرنے کے بجائے اپنے دین پر فوکس کرنے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے ہم اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه۔ کیا 4 سوال کے جواب انسان کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے دینے ہوں گے کہ اپنی زندگی کو کس چیز میں کھپائی۔ جس زندگی کی جس گھڑی کو آپ نے اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، اس کا حساب نہیں دینا ہے۔ اور جس گھڑی اور جس سیکنڈ اور جس منٹ اور جس گھنٹے کو آپ نے گناہ کے اندر میں خرچ کیا ہوگا، لا یعنی اور بیکار چیزوں کے اندر میں خرچ کیا ہوگا، ان میں سے ایک ایک کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کہے گا ہم نے آکسیجن فری رکھا تھا، ہم نے پانی فری رکھا تھا، ہم نے آب و ہوا کو فری رکھا تھا، ہم نے موسم کو فری رکھا تھا، ہم نے زمین فری میں دی تھی، ہم نے بارش فری میں دیا، ہم نے کیا تمہیں فری میں نہیں دیا، اور ہم نے جو وقت دیا تھا اس کو ایسے ہی برباد کر دیا۔ تو فرمایا سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کو کہاں پر گزارا۔ آج ہماری نوجوان ماں اور بہنوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پہلے زمانے کی مائیں اور بہنیں کیسی اپنی جوانی گزارتی تھی۔ اللہ اکبر، کیسے حضرات صحابیات کے قصے کتابوں میں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اور حضور ان کو مخاطب کر ان کی تربیت کرتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، اپنی آخرت کی تیاری خود کرو، تمہارا محمد کی بیٹی ہونا تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے کہتے ہیں یا صفیہ یا عمت رسول اللہ، اے صفیہ، اے اللہ کے رسول کی پھوپھی، کان کھول کر سن لو، تمہارا میری پھوپھی ہونا تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ تم خود اس کے لیے تیاری نہ کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی، ہمارے مردوں کو بھی اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اپنی جوانی کو قرآن کے سیکھنے میں، اپنی جوانی کو ایسی چیزوں کے سیکھنے میں جس سے ہمارے آخرت کا فائدہ ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اپنی بچی جوان ہے اور اس کے ایمان کو بچانے کے لیے اگر اس کو دنیا کی تعلیم کم بھی ملے گی تو چلے گی، مگر دنیا کی تعلیم کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنا، یہ اس سے بڑا خسارے کا اور کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے۔